فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 67 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 654، 38واں باب، غزوہ حدیبیہ اور بیعت رضوان کے بیان کا بقیہ حصہ۔ شیخ تبریسی نے ابن عباس سے روایت کی کہ حضرت 1400 اشخاص کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب حضرت کا ناقہ حدیبیہ تک پہنچا کھڑا ہو گیا، ہر چند اس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی مگر وہ آگے نہ بڑھا، تو حضرت نے فرمایا جس خدا نے ہاتھی کو روک دیا تھا اسی نے میرے اونٹ کو بھی روک دیا تاکہ حرم میں جبراً داخل نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم، قریش جس امر کا بھی مجھ سے سوال کریں گے جو خدا کی حرمتوں کی تعظیم سے متعلق ہوگا میں قبول کروں گا۔ پھر ایک کنویں کے قریب اترے جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور ذرا سا پانی نکلتا تھا۔ صحابہ نے پیاس کی شکایت کی، حضرت نے اپنا ایک تیر نکالا اور فرمایا کہ کنویں کی تہہ میں پہنچا دو۔ پھر تو حضرت کے اعجاز سے پانی کنویں کی تہہ میں جوش مارنے لگا، اس قدر کہ سب سیراب ہو گئے۔ بدیل بن ورقہ غزائی جو مکے والوں کا سب سے زیادہ خیر خواہ تھا، حضرت کے پاس آیا اور بولا کہ کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی نے مکہ کے تمام چھوٹے بڑے لوگوں سے اتفاق کیا کہ آپ کو مکے میں داخل نہ ہونے دیں۔ حضرت نے فرمایا میں ان سے جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں، عمرہ کرنے آیا ہوں، اور اگر کوئی مانع ہوگا تو جب تک میری جان باقی ہے جنگ کروں گا۔ بدیل نے یہ خبر قریش کو دی تو عروہ بن مسعود اٹھا اور بولا کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں منظور کر لو اور ان کو آنے سے مت روکو، میں جاتا ہوں ان سے گفتگو کروں گا۔ جب وہ حضرت کی خدمت میں آیا دیکھا کہ صحابہ حضرت کی اطاعت و تعظیم کس درجے کرتے ہیں، یعنی جب کسی کام کو کہتے ہیں تو سب ایک دوسرے پر سبقت کرنے لگتے ہیں۔ جب حضرت ہاتھ دھوتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، اس پانی کو جو حضرت کے ہاتھ یا دہن میں مبارک سے ٹپکتا اور گرتا ہے لوگ حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور سب کے سب آوازیں بلند نہیں جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں ادب کے سبب آواز بلند نہیں ہونے دیتے بلکہ آہستہ آہستہ گفتگو کرتے ہیں اور حضرت کی جانب تیز نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ تو جب وہ باتیں حضرت کے اور اس کے درمیان ہوئی جو بیان ہو چکی تو وہ اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور کہا میں بہت مرتبہ بادشاہان عجم و روم و حبشہ کے پاس جا چکا ہوں، باخدا میں نے ان میں سے کسی بادشاہ کی ایسی اطاعت اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد کی تعظیم و اطاعت کرتے ہیں۔ بے شک تم کو ان کی بات مان لینا چاہیے اور ان سے جنگ مت کرو۔ اس کے بعد کنانہ کے ایک شخص نے کہا میں جاتا ہوں اور ان سے گفتگو کرتا ہوں۔ غرض وہ آیا اور جب اس نے حضرت کی تلبیہ کی صدا سنی اور قربانی کے اونٹوں کو دیکھا واپس گیا اور اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ ان کو کعبے کے طواف سے روکنا مناسب نہیں۔ یہ سن کر مکرز بن حفظ آیا اور بیہودہ باتیں کرنے لگا۔ اس کے بعد سہیل بن عمرہ آیا اور صلح کی باتیں طے ہوئیں، اور جب یہ شرط کی کہ جو شخص حضرت کے پاس آ جائے گا خواہ وہ مسلمان ہو حضرت اس کو واپس کر دیں گے، اور جو شخص مشرکین کے پاس چلا جائے گا وہ اس کو واپس نہ دیں گے۔ تو مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ، یا رسول اللہ آپ مسلمانوں کو کیسے واپس دے دیں گے؟ حضرت نے فرمایا جو شخص ہم میں سے ان کے پاس چلا جائے گا تو اس سے خدا اور رسول بیزار ہیں، اور جو شخص ان میں سے ہمارے پاس آئے گا ہم ان کو دے دیں گے، اگر خدا اس کے دل میں اسلام دیکھے گا تو اس کو نجات دے گا۔ اسی اثنا میں ابو جندل پسر سہیل بن عمرو کو
عمرو جس کو سہیل نے مسلمان ہونے کے سبب زنجیروں پر جکڑ دیا تھا آیا اور مسلمانوں کے درمیان گر پڑا۔ اس وقت سہیل نے کہا صلح کا حکم میں اسی پر سب سے پہلے جاری کرتا ہوں، اس کو مجھے واپس دے دیجیے۔ حضرت نے فرمایا ابھی صلح نامہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو اس نے کہا پھر میں صلح نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا اس کو میری خاطر سے امان دے دے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا کہ میری بات مان لے۔ اس نے کہا مجھے منظور نہیں۔ آخر سہیل نے اس کو پکڑ لیا تاکہ لے جائے۔ تو حضرت نے دعا کی خدا بندہ اگر تو جانتا ہے کہ ابو جندل سچ کہتے تو اس کو جلد کشائش اور نجات دے۔ جب مسلمانوں نے اس بارے میں باتیں شروع کی تو حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنے باپ ماں کے پاس جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں اور میں چاہتا ہوں کہ صلح ہو جائے کیونکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ اور عامہ اور خاصہ نے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا میں نے حضرت کی نبوت میں کبھی شک نہیں کیا مگر اسی روز۔ حالانکہ یہ غلط کہا بلکہ وہ ہمیشہ شک کرتے رہے۔ پھر حضرت پر اعتراض کیا اور کہا کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر ہیں۔ تو بولے پھر ایسی ذلت ہمارے لیے کیوں قرار دیتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں پیغمبر ہوں، جو کچھ خدا فرماتا ہے عمل میں لاتا ہوں اور وہی میرا مددگار ہے۔ عمروں نے کہا کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور سر منڈوائیں گے؟ حضرت نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، انشاءاللہ اس کے بعد طواف وغیرہ سب کریں گے۔ غرض جب صلح نامہ لکھا گیا تو حضرت نے اونٹوں کو نہر کیا اور احرام سے باہر ہوئے اور واپس چلے۔ قریش میں ایک شخص ابو بصیر مسلمان ہو کر مکے سے بھاگ آیا اور حضرت کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ کفار قریش نے 2 شخصوں کو اس کی طلب میں بھیجا اور شرط یاد دلائی۔ حضرت نے ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا۔ جب وہ دونوں اس کو مدینے سے 2 فرسخ تک لے گئے تو ایک مقام پر ناشتے کے لیے ٹھہرے۔ ابو بصیر نے ان میں سے ایک شخص سے کہا کہ تمہاری تلوار کتنی اچھی معلوم ہوتی۔ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکال کر کہا ہاں بڑی عمدہ تلوار ہے، بہت مرتبہ تجربہ کر چکا ہوں۔ ابو بصیر نے کہا لاؤ دیکھوں۔ اس نے دے دیا۔ ابو بصیر نے اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی اور چاہا کہ دوسرے کو بھی قتل کر دے مگر وہ مدینے کی طرف بھاگا اور دوڑتا وہ مسجد تک پہنچا۔ حضرت نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص خوفزدہ ہے۔ اس نے حضرت کی خدمت میں آن کر شکایت کی کہ ابو بصیر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا اور مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے۔ اسی اثنا میں ابو بصیر بھی پہنچ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اپنا عہد پورا کر دیا اور خدا نے مجھے ان کے شر سے نجات بخشی۔ حضرت نے فرمایا وہ آتش جنگ خوب بھڑکانے والا ہے، اگر کوئی اس کا ساتھی ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ جس کو اس نے قتل کیا اس کا لباس و گھوڑا وغیرہ لے لے اور جہاں چاہے لے جائے۔ آخر ابو بصیر اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ جو مکے سے مسلمان ہو کر آئے تھے جہینہ کی سرحد کے 2 شہروں ایس اور ذی المرہ کے درمیان دریا کے کنارے سر راہ قریش کے قافلوں کے لوٹنے اور پریشان کرنے لگے۔ پھر ابو جندل بھی مکے سے بھاگ کر 70 مسلمانوں کے ساتھ آیا اور انہی لوگوں سے مل گیا۔ پھر تو اسلم و غفار و جہینیہ کے قبیلوں کا ایک گروہ بھی ان میں شامل ہو گیا اور ان کی تعداد 300 تک پہنچ گئی اور وہ سب مسلمان ہو گئے تھے اور قریش کے جس قافلے کو پاتے سب کو قتل کر دیتے اور ان کا تمام مال و اسباب لوٹ لیتے۔ آخر قریش نے ابو سفیان کو حضرت کی خدمت میں بھیجا اور التجا خوشامد کی کہ آپ کسی کو بھیج کر ان مسلمانوں کو بلا لیں اور ہم اس واپسی کی شرط سے باز آئے۔ اب ہم میں سے جو شخص بھی آپ کے پاس آئے آپ اسے واپس نہ دیں۔ اس وقت ان حضرت لوگوں نے سمجھا جو حضرت پر اس شرط کے لکھنے اور ابو جندل کو واپس دینے پر اعتراض کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے ہیں سب حکمت و مصلحت کے موافق ہے۔ اسی جماعت نے ابو العاص بن ربی کا مال بھی لوٹا تھا جو جناب خدیجہ کی بہن کے لڑکے تھے اور وہ زینب کے پاس پناہ کے طالب ہوئے۔ پھر مسلمانوں نے ان کا مال واپس کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے جیسا کہ اس سے قبل مذکور ہوا۔ پھر شیخ تبریسی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی اور صلح نامہ لکھا گیا اور حضرت نے اس پر مہر کر دی، سبیہ دختر حارث اسلمیہ مسلمان ہوئی اور حضرت کی خدمت میں آئی قبل اس کے کہ حدیبیہ سے روانہ ہوں، اور اس کا شوہر مسافر نامی جو بنی مخزوم سے تھا اور کافر تھا اس کو لینے آئے اور کہا اے محمد میری زوجہ کو مجھے واپس کر دے دیجیے اس شرط کے بموجب جو آپ نے صلح میں کی ہے، اور ابھی صلح نامہ کی مہر بھی خشک نہیں ہوئی ہے۔ تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت نمبر 10
پارہ نمبر 28 سورہ ممتحنہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومنہ عورتیں آئیں تو ان کے ایمان کی تحقیق کر لو، خدا تو ان کے ایمان سے واقف ہی ہے۔ تو اگر تم سمجھ لو کہ وہ در حقیقت ایمان لائی ہیں تو ان کو کافروں کے پاس واپس مت کرو، نہ وہ عورتیں کافروں پر حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مومنات کے لیے حلال ہیں، اور ان کافروں نے جو کچھ ان مومنہ عورتوں کے مہر میں خرچ کیا تم ان کو واپس کر دو۔ اگر تم ان مہاجرہ مومنہ عورتوں سے نکاح کر لو تو تم پر کوئی الزام نہیں، پھر ان کا مہر ان کو دے دو، اور کافرہ عورتوں سے مت نکاح کرو۔ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی مرتد ہو جائے اور کسی کافروں کے پاس چلی جائے تو ان سے وہ مہر جو ان کو دے چکے ہو واپس لے لو، اور اگر ان میں سے کوئی عورت مسلمان ہو جائے اور تمہارے پاس آ جائے تو اس کا مہر کافروں کو واپس دے دو۔ یہ خدا کا حکم ہے جو تم پر لازم کرتا ہے، اور وہ حکیم و دانا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت نے صبیہ کو قسم دے کر پوچھا کہ تو نے خدا کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی ہے یا اپنے شوہر سے کراہت کے باعث، یا دوسرے شہر اور دوسرے شوہر یا دنیا طلب کرنے آئی ہے؟ اس عورت نے قسم کھائی کہ میں نے خدا کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی اور مسلمان ہوئی ہوں، تو حضرت نے اس کا مہر اس کے شوہر کو واپس دے دیا اور اس عورت کو روک لیا اور فرمایا میں نے مردوں کے لیے شرط کی ہے، عورتوں کے لیے نہیں کی ہے۔ اس کے بعد سے مردوں میں اگر کوئی آ جاتا تو آپ اس کو واپس کر دیتے ہو، عورتوں میں جو آتی اس کے ایمان کی جانچ کرنے کے بعد اس کا مہر اس کے سابقہ کافر شوہر کو واپس دے دیتے اور عورت کو نہ جانے دیتے۔ شیخ تبریسی، قطب راوندی اور شیخ مفید وغیرہ علماء شیعہ اور صاحب جامع الاصول اور اکثر محدثین عامہ نے روایت کی کہ صلح حدیبیہ میں سہیل بن عمر مشرقین کے ایک گروہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہمارے لڑکوں، بھائیوں اور غلاموں کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی ہے جن کو دین کی کوئی خبر نہیں، اور وہ ہماری خدمت اور مال و کھیتیوں کی نگرانی و حفاظت سے جان چرا کر بھاگیں، ان کو ہمیں واپس دے دیجیے۔ حضرت نے فرمایا اے لوگو، ایسی باتوں سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہاری طرف ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو تمہاری گردنیں اڑا دے گا، جس کے دل کے ایمان کا خدا امتحان کر چکا ہے۔ یہ سن کر صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، کیا وہ شخص ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کیا وہ عمر ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو اس نے پوچھا پھر وہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ ہے جو میری نالین درست کر رہا ہے۔ وہ سب دوڑے یہ دیکھنے کے لیے وہ کون صاحب ہیں، تو جا کر دیکھا کہ وہ علی بن ابی طالب تھے جو حضرت کی نالین میں پیوند لگا رہے تھے جس کا بند ٹوٹ گیا تھا۔ جامع الاصول کی روایت ہے کہ خود ابو بکر و عمر نے پوچھا کہ وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ ہے جو میری نالین سی رہا ہے۔ محدثان خاصہ و عامہ نے روایت کی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کی جانب روانہ ہوئے، منزل جحفہ میں قیام فرمایا، وہاں پانی نہ تھا۔ حضرت نے مشقیں سعد بن مالک کو دی تاکہ جا کر پانی لائیں۔ وہ تھوڑی دور جا کر واپس چلے آئے اور کہا یا رسول اللہ، تھوڑی دور جانے کے بعد خوف کے باعث میرے قدم آگے نہ بڑھ سکے اس لیے واپس آ گیا۔ حضرت نے دوسرے شخص کو بھیجا، وہ بھی واپس آیا۔ آخر آپ نے امیر المومنین کو بلا کر مشقیں دیں اور وہ تشریف لے گئے اور بہت تھوڑے عرصے میں مشقیں پانی سے بھر لائے۔ حضرت نے خوش ہو کر ان کے حق میں دعائیں کی۔ من جملہ اور معجزات کے جو اس جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے، ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جس کی عامہ و خاصہ سب نے برا بن عازب سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو سب سے بڑی فتح مکہ ہے، لیکن ہم بڑی فتح بیت رضوان اور جنگ حدیبیہ کو سمجھتے ہیں۔ اس غزوے میں ہماری تعداد 1400 تھی۔ حدیبیہ میں ایک کنواں تھا جس میں تھوڑا سا پانی کھینچنے کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ حضرت کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ کنویں پر آئے اور پانی طلب فرمایا۔ وضو کیا، کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں لیا، کنویں میں کلی کی، پھر تو اس کنویں سے پانی جوش مارتا ہوا بلند ہوا جس سے ہم اور ہمارے تمام جانور سیراب ہو گئے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈال دیا، اور ایک روایت ہے کہ حضرت نے ترکش سے ایک تیر نکال کر کنویں میں ڈال دیا۔ سالم بن ابی الجعد وغیرہ سے خاصہ و عامہ نے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ بیت شجرہ کے دن ہم 1500 اشخاص تھے اور بہت پیاسے ہوئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اور اپنے دست مبارک کو اس برتن میں ڈال دیا۔
تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے اور اس قدر پانی پیدا ہوا جو ہم سب کے لیے کافی ہو گیا۔ اگر ہم 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو اس سب کے واسطے کافی ہو جاتا۔ کلینی نے بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے، پارہ نمبر 7 سورہ معاہدہ آیت نمبر 94، یعنی یقیناً شکار کے ذریعے سے بھی خدا تمہارا امتحان لیتا ہے، جس کو تم ہاتھوں سے پکڑتے ہو یا نیزے سے مارتے ہو۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امتحان عمرہ حدیبیہ میں ہوا۔ خدا نے وحشیان صحرا کے ذریعے مسلمانوں کا امتحان لیا کہ وہ ان خیموں میں آ جاتے تھے اور اس قدر نزدیک کے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیے جا سکتے تھے اور نیزے سے شکار کر لیے جا سکتے تھے، جس طرح بنی اسرائیل کا امتحان مچھلیوں کی افراد کے ساتھ روز شنبہ کو لیا تھا۔ قطب راوندی روایت کرتے ہیں کہ جنگ حدیبیہ میں مسلمانوں پر بھوک کی شدت ہوئی اور ان کے غلے وغیرہ کم ہو گئے، کیونکہ وہاں 10 روز سے زیادہ رکنا پڑا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، حضرت نے ایک چادر بچھوا دی اور فرمایا جس کے پاس جو کچھ کھانے کی چیز ہو لے آئے اور اس چادر پر ڈال دے۔ لوگوں نے تھوڑا سا آٹا اور خرمے کے چند دانے جو بچے تھے لا کر اس پر رکھ دیا۔ حضرت کھڑے ہو گئے اور برکت کی دعا کی اور حکم دیا کہ اپنے اپنے ظروف لاؤ۔ یہ سن کر سب برتن لائے اور بھر لیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی 38واں باب غزوہ حدیبیہ اور بیعت رضوان کا بیان اپنے اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 658 آغاز ہوتا ہے 39واں باب 39، فتح خیبر کا بیان اور حضرت جعفر طیار کا حبشہ سے واپس آنا۔ شیخ مفید، شیخ تبریسی، قطب راوندی، ابن شہر آشوب اور تمام راویان و محدثان خاصہ و عامہ نے مختلف سندوں کے ساتھ روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ سے واپس آ کر 20 روز مدینے میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد خیبر کے قلعوں کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب خیبر کے قریب پہنچے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ تمام ہمراہی کھڑے ہو گئے تو حضرت نے یہ دعا پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ خداوند رحمان و رحیم کے نام کے ساتھ آگے بڑھو۔ پھر حضرت نے ان اہل خیبر کا محاصرہ کیا اور خود ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ باقی اس تمام روز اور دوسرے روز ظہر تک گزارا۔ پھر منادی کرا دی تو لوگ حضرت کے پاس جمع ہوئے۔ وہاں حضرت کے پاس ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت نے لوگوں سے بیان فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ یہ شخص آیا اور میری تلوار نیام سے نکال لی۔ جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ میرے سرہانے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ اس وقت تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے کہا خدا بچا سکتا ہے۔ تو اس نے تلوار پھینک دی اور اسی طرح بیٹھا ہے اور بقدرت خدا حرکت نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت نے اس کو معاف کر دیا اور چھوڑ دیا۔ غرض 20 روز سے زیادہ محاصرہ خیبر کو گزر گئے۔ حضرت کا علم امیر المومنین کے ہاتھ میں تھا۔ پھر جناب امیر کی آنکھیں آشوب کرائیں اور ان میں نہایت شدید کا درد پیدا ہوا۔ اہل خیبر سے مسلمان قلعے کے باہر ہی جنگ کرتے رہے۔ یہودیوں نے قلعے کے گرد خندق کھود رکھی تھی۔ ایک روز مرہب یہودی جو شجاعت میں مشہور تھا لشکر گراں لے کر خیبر سے باہر نکلا اور جنگ کے لیے آمادہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم لشکر ابو بکر کو دیا اور گروہ مہاجرین و انصار کے ساتھ ان کو جنگ کے لیے بھیجا۔ وہ گئے اور شکست کھا کر چلے آئے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو ملامت کر رہے تھے اور لشکر ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ دوسرے روز حضرت نے علم لشکر عمر کو دیا اور مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ تھوڑی دور گئے تھے کہ بھاگ آئے اور لشکر ان کو بزدل کہہ رہا تھا اور وہ لشکر کو۔ آخر حضرت نے فرمایا کہ یہ لوگ اس علم کے سزاوار نہیں ہے، کل میں علم اس کے ہاتھ دوں گا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ وہ جنگ میں بڑھ کر حملے کرنے والا ہے، وہ بھاگنے اور پیٹ پھیرنے والا نہیں ہے۔ خدا اسی کے ہاتھ پر فتح عنایت کرے گا۔ یہ سن کر اس رات تمام صحابہ اس علم کی تمنا میں سوئے کہ شاید کل علم اس کو مل جائے۔ صبح کو سب اسی کی آرزو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑے ہوئے آئے۔ حضرت نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا ان کو حاضر کرو۔ جب لوگ ان کا ہاتھ پکڑ کر حضرت کے پاس لائے آپ نے فرمایا اے علی کیسا درد ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسا درد ہے کہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا ہوں اور سر پھٹا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور اپنا سر میری گود میں لاؤ۔
پھر اپنا بابرکت لعاب دہن اپنے دست مبارک سے حضرت علی کی آنکھوں اور سر پر ملا اور فرمایا اللہم قد حروب البرد، خدا بندہ اس کو گرمی اور سردی سے محفوظ رکھ۔ اس کے ساتھ ہی حضرت کی حق بین آنکھیں روشن ہو گئیں اور درد سر و چشم زائل ہو گیا۔ پھر حضرت نے اپنا سفید رائت ان کو عطا فرمایا اور فرمایا جاؤ، جبریل تمہارے ساتھ ہیں اور نصرت تمہارے آگے چل رہی ہے۔ اور خوف و رعب ان مشرقین کے دلوں میں طاری ہو گیا۔ اے علی، یاد رکھو کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو شخص کے ان کو ہلاک کرے گا اس کا نام ایلیہ ہے، تو تم ان سے کہنا کہ میں ہوں علی، انشاءاللہ وہ ذلیل ہوں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، میں ان سے یہاں تک جنگ کروں کہ وہ ہمارے مثل ہو جائیں، یعنی مسلمان ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا آہستہ آہستہ ان کے میدان میں پہنچو اور ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو حقوق خدا سے جو ان پر واجب ہے آگاہ کرو۔ خدا کی قسم، اگر خدا ایک شخص کی بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت کرے تو اس سے بہتر ہے کہ شتران سرخ تمام کے تمام تم کو مل جائیں۔ امیر المومنین فرماتے کہ یہ سن کر میں روانہ ہوا اور ان کے قلعوں کے قریب پہنچا۔ مرحب قلعے سے باہر آیا، ذرا پہنے ہوئے، خود سر پر رکھے ہوئے اور ایک گراں پتھر سوراخ کر کے اپنے سر پر بالائے خود رکھے ہوئے تھا اور رجز پڑھنے لگا کہ خیبر کے یہودی جانتے کہ میں مرحب ہوں، اپنے ہتھیاروں میں غوطہ لگانے والا ہوں اور دلیری کا حربہ رکھتا ہوں۔ اس کے جواب میں نے کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، شیر زیاں کے مانند میدان میں قدم رکھتا ہوں، تم کو دانے کے مانند زمین سے اٹھا کر پھینک دوں گا۔ جب دو وار دونوں طرف سے رد ہوئے، میں نے ایک ضربت اس کے سر پر لگائی جس سے وہ پتھر اور خود اور اس ملعون کا سر دو ٹکڑے ہو گیا اور میری تلوار نے اس کے دانتوں کو توڑ ڈالا اور وہ گھوڑے سے چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ دوسری روایت میں وارد ہوا کہ جب امیر المومنین نے فرمایا کہ میں ہوں علی بن ابی طالب، ان کے عالموں میں سے ایک شخص نے کہا تم اب مغلوب ہو گئے، اس کتاب کی قسم جو خدا نے موسیٰ کے لیے بھیجی تھی۔ پھر تو رعب عظیم ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا۔ جب حضرت نے مرحب کو قتل کیا تو جو لشکر اس کے ساتھ تھا قلعے میں بھاگ کر اس نے دروازے قلعے کو بند کر لیا۔ وہ بہت بڑا دروازہ نہایت مضبوط تھا کہ 20 آدمی اور ایک روایت کے مطابق 40 آدمی اس کو بند کرتے اور کھولتے تھے۔ امیر المومنین نے قوت ربانی کے ساتھ اس دروازے کو پکڑ کر اس طرح ہلایا کہ تمام قلعہ لرز گیا اور دروازہ کو اکھاڑ لیا اور ہاتھ میں لے کر جنگ کرنے بڑھے، یہاں تک کہ فتح کر لی، تب دروازے کو پھینک دیا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں 6 افراد کے ساتھ گیا تاکہ ہم سب مل کر اس کو حرکت دیں، لیکن نہ ہلا سکے۔ عامہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے روز خیبر دروازے کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور خندق پر پل بنا دیا جس پر تمام مسلمان گزر کر قلعے میں پہنچے۔ اس کے بعد جو دروازے کو پھینکا تو 40 افراد اور روایت 70 اشخاص نے مل کر چاہا کہ اس دروازے کو اٹھا لیں لیکن نہ اٹھا سکے۔ اور ابو عبداللہ جدلی کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے در خیبر کو توڑ کر سپر بنا لیا اور ان سے جنگ کر کے خدا کے فضل سے ان کو بھگا دیا، پھر اس دروازے کا خندق پر پل بنا دیا جس پر سے مسلمان گزرے، پھر 40 ہاتھ دور پھینک دیا۔ ایک شخص نے کہا یا امیر المومنین، آپ نے کتنا زبردست وزن اٹھا رکھا تھا۔ حضرت نے فرمایا اس کی گرانی میرے لیے اس سپر کے برابر معلوم ہوتی تھی۔ شیخ توسی نے روایت کی کہ روز خیبر ایک بلند قامت بڑے سر والا مرد قلعے سے نکلا جس کو مرحب کہتے تھے، اور یہودی اس کی شجاعت اور مال کی زیادتی کے سبب سے اس کو اپنا امیر مانتے تھے۔ صحابہ میں سے جو شخص اس کے مقابلے پر جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں مرحب ہوں، اور اس پر حملہ کرتا تو وہ صحابی بھاگ جاتا تھا۔ مرحب کی ایک دایا تھی جو کاہنہ تھی، اور مرحب کو اس کی جمع مردی، تونو مندی اور عظیم الخلقت ہونے کے سبب بہت دوست رکھتی تھی، اور اکثر اس سے کہا کرتی تھی کہ تو جس سے چاہے جنگ کرنا، لیکن وہ شخص تجھ پر غالب رہے گا جو یہ کہے گا کہ میرا نام حیدر ہے۔ اگر تو اس کے مقابل کھڑا ہوگا تو وہ قتل کرے، اگر تو اس کے مقابل کھڑا ہوگا تو قتل ہوگا۔ اس نے بہت سے مسلمانوں سے جنگ کی اور سب کو شکست دے دی۔ آخر لوگوں نے حضرت سے شکایت کی اور التجا کی کہ امیر المومنین کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجیں، تو حضرت نے جناب امیر کو بلایا اور فرمایا اے علی، جاؤ اور مرحب کے شر سے ہم کو نجات دلاؤ۔
جب امیر المومنین نے یہودیوں کے قلعے کی طرف رخ کیا، خدا کا نام لیا اور مردانہ وار مرحب کے مقابلے پر آئے۔ مرحب خوفزدہ ہو کر واپس چلا گیا، پھر پلٹ کر آیا اور کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ حضرت اس کی طرف جھپٹے اور فرمایا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مرحب نے جو یہ نام سنا، دایا کی نصیحت یاد آئی اور بھاگا۔ اسی وقت شیطان علماء یہودی میں سے ایک عالم کی شکل میں سر راہ ظاہر ہو کر بولا تو کہاں بھاگتا ہے؟ اس نے کہا یہ جوان کہتا ہے کہ میرا نام حیدر ہے۔ شیطان نے کہا پھر کیا ہوا اگر حیدر نام رکھتا ہے؟ اس نے کہا میں نے بارہا اپنی دائیں سے سنا کہ اس سے مت لڑنا، جس کا نام حیدر ہو وہ تجھے قتل کر دے گا۔ شیطان نے کہا تیرا منہ کالا ہو، حیدر کیا دنیا میں ایک ہی شخص کا نام ہے جو تو باوجود اس عظیم جسم اور بلند شوکت کے ایک عورت کے کہنے سے اس جوان سے بھاگتا ہے؟ حالانکہ عورتوں کی اکثر باتیں غلط ہوتی ہیں، اگر اس نے سچ بھی کہا ہو تو حیدر نام کے دنیا میں بہترے ہیں، واپس جا، شاید تو اس کو قتل کرے اور اپنی قوم میں سب سے بلند ہو جائے، اور میں تیرے پیچھے یہودیوں کی ہمت بڑھاتا اور ترغیب دیتا ہوں کہ وہ تیری مدد کریں۔ غرض وہ ذلیل اس ملعون کے فریب میں آ گیا اور پلٹ پڑا، یہاں تک کہ حضرت کے قریب پہنچا۔ امیر المومنین نے ایک ضربت اس کے سر پر لگائی اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ یہ دیکھتے ہی سب یہودی بھاگ کھڑے ہوئے اور شور کرنے لگے کہ مرحب قتل ہو گیا۔ عامہ نے متعدد طریق سے سعد بن وقاص سے روایت کی کہ وہ کہتے تھے کہ علی کی 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے حاصل ہوتی تو میرے نزدیک شتران سرخ سے بہتر تھی۔ اول یہ کہ جناب رسول خدا نے ان کو جنگ تبوک میں مدینے میں اپنی نیابت میں چھوڑا۔ وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھ کو عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اے علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میری نزدیک وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا کہ تم بھی پیغمبر ہو سکتے۔ دوم یہ کہ سعد کہتے تھے کہ میں نے سنا کہ حضرت نے روز خیبر ان کے حق میں فرمایا کہ میں علم اس شخص کو دوں گا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ تو ہم سب نے گردنیں بلند کر دی کہ شاید ہم کو دے دیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ جب وہ لائے گئے تو ان کی آنکھیں پر آشوب تھیں۔ حضرت نے آب دہان مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا اور علم ان کو عطا فرمایا اور خدا نے خیبر انہی کے ہاتھ پر فتح کیا۔ سوم یہ کہ جب آئے مباہلہ نازل ہوا، حضرت نے علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا خدا بندہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ احتجاج میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے روز خیبر انصار کا علم سعد ابن عبادہ کو دیا۔ وہ یہودیوں کے مقابلے پر گئے اور بھاگ گئے اور زخمی ہو گئے تھے۔ پھر مہاجرین کا علم انصار کو دیا، پھر مہاجرین کا علم عمر کو دیا، انہوں نے مقابلہ نہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو ڈرا کر بھاگ گئے۔ تو حضرت نے 3 مرتبہ فرمایا کیا مہاجرین اور انصار ایسے ہی کرتے ہیں؟ آخر فرمایا کہ اب میں اس کو علم دوں گا جو بھاگنے والا نہ ہوگا، وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ ابن شہر عاشوب نے روایت کی کہ روز خیبر حضرت نے اپنے دستے مبارک سے حضرت علی کے سر پر امامہ باندھا اور اپنے کپڑے ان کو پہنائے اور ان کو اپنے ٹٹو پر سوار کیا اور فرمایا اے علی جاؤ کہ جبرائیل تمہارے داہنی طرف ہیں، میکائیل بائیں جانب، اسرائیل تمہارے آگے اور اسرافیل تمہارے پیچھے ہیں، اور میری دعا تمہارے ساتھ ہے۔ تو امیر المومنین نے قلعہ کو فتح کیا اور قلعے کے دروازے کو توڑ کر 40 ہاتھ دور پھینک دیا۔ عامہ و خاصہ نے متعدد طریق سے روایت کی کہ امیر المومنین نے اہل شورا پر اپنی فضیلت کی دلیلیں قائم کی اور فرمایا کہ تم میں کون ہے جس وقت روز خیبر عمر ناکام واپس آئے اور حضرت کا علم بھی واپس لائے، اور وہ اپنے ہمراہیوں کو بزدل کہتے تھے اور ہمراہی ان کو نامرد کہتے تھے، وہ بھاگتے ہوئے حضرت کی خدمت میں آئے۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ بے شک علم کل میں اس کو دوں گا جو مرد ہے، بھاگنے والا نہیں ہے، خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، وہ واپس نہ ہوگا جبکہ خدا بند عالم اس کو فتح عنایت نہ کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت نے مجھ کو طلب فرمایا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو درد چشم کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھول سکتے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ جب میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے اپنے لعاب دہن کو میری آنکھوں میں لگایا اور فرمایا خدا بندہ گرمی اور سردی سے اس کو محفوظ رکھو، اور میں نے آج تک گرمی اور سردی سے اذیت نہ پائی۔ میں نے علم کو لیا اور کافروں کو مار بگایا۔ تم میں میرے سوا کون ہے کہ جس کو یہ فضیلتیں حاصل ہوں؟ ان لوگوں نے کہا کوئی نہیں۔
پھر فرمایا کہ میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میرے علاوہ تمہارے درمیان کون ہے جو مرحب کے مقابلے پر گیا اور رجس پڑی جس کا سر اتنا بڑا تھا کہ بجائے خود کے اس نے ایک بڑا پتھر مانندے پہاڑ کے سر پر رکھ لیا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ایک ضربت لگائی جو پتھر کو توڑتی ہوئی اس کے سر پر پہنچی اور اس کو ہلاک کر دیا۔ میرے سوا تمہارے درمیان کسی نے ایسی جاوا مردی کی ہے؟ ان لوگوں نے کہا کسی نے نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم میں میرے علاوہ کون ہے جس نے در خیبر کو اکھاڑا اور ہاتھوں پر 100 قدم لے گیا، اس کے بعد 40 اشخاص اس کو حرکت نہ دے سکے؟ لوگوں نے کہا کوئی نہیں۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو خط سہل بن حنیف انصاری کو لکھا تھا اس میں ذکر کیا تھا کہ خدا کی قسم جس وقت میں نے در خیبر کو اکھاڑا اور اپنے پیچھے 40 ہاتھ دور پھینک دیا تو وہ اپنی جسمانی قوت اور غذائی طاقت نہ تھی بلکہ ملکوتی طاقت سے مجھے مدد دی گئی تھی، اور میرے پروردگار کے نور سے میرا نفس منور ہوا تھا، اور میں احمد سے ایک چراغ کے طور پر تھا جو چراغ سے جلایا گیا ہو۔ خدا کی قسم اگر تمام عرب ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے اور مجھ سے جنگ کرتے تب بھی میں یقیناً رخ نہ پھیرتا اور نہ بھاگتا۔ اگر مجھے فرصت ملے گی تو منافقوں کے سر اور ان کے جسموں سے جدا کروں گا، اور جس کو موت کی پرواہ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ موت کی آرزو کرتا رہتا ہے، وہ جنگ سے کیا ڈر سکتا ہے؟ ایزن بسند معتبر روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک یہودی کے جواب میں فرمایا جبکہ اس نے ان امتحانوں کے بارے میں پوچھا جو خدا نے پیغمبروں کے اوصیہ سے کیا ہے کہ آپ کے اوپر کیا واقع ہوا؟ حضرت نے فرمایا ہجرت کے 6 سال تیرے ہم خیالوں کے شہر خیبر میں یہودیوں اور ان کے بہادروں اور سواران قریش اور ان کے جنگجو لوگوں کے شہروں میں جب ہم وارد ہوئے تو انہوں نے پہاڑوں کے مانند گھوڑوں اور سواروں اور بے انتہا اسلحوں کے ساتھ ہماری طرف رخ کیا، اور وہ لوگ نہایت مضبوط قلعوں میں تھے اور ان کی تعداد حساب و شمار سے زیادہ تھی، اور وہ نہایت زوم اور رونت کے ساتھ اپنا مبارز طلب کرتے تھے، اور ہمارے ساتھیوں میں سے جو ان کے مقابلے پر جاتا تھا وہ اس کو قتل کر دیتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ سب کے سب خوفزدہ اور ہراساں ہو کر اپنی جانوں کے بچانے کی فکر میں پڑ گئے، اور کوئی ان کے مقابلے پر جانے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ ابو الحسن کو جانا چاہیے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ان کی طرف بھیجا۔ جب میں نے میدان میں قدم رکھا جو شخص بھی میرے مقابلے پر آیا میں نے اس کو خاک مذلت پر ڈال دیا، اور جو سوار میرے قریب آیا اس کی ہڈیاں میں نے اپنے گھوڑے کے سوموں سے چور کر دیں، یہاں تک کہ کسی کو میرے مقابلے کی جرت نہ رہی۔ پھر میں بھوکے شیر کے مانند جو اپنی خوراک پر جھپٹتا تلوار کھینچ کر ان پر جا پڑا، یہاں تک کہ سب کو بھگا دیا۔ وہ لوگ اپنے قلعے میں چھپ گئے اور قلعے کے دروازے کو بند کر لیے، تو میں نے بقدرت ربانی دروازے کو توڑا اور تنہا ان کے قلعے میں داخل ہوا، اور جو مرد ان کا نظر آتا اس کو قتل کرتا اور ان کی عورتوں کو اسیر کرتا، یہاں تک کہ اس قلعے کو میں نے تنہا فتح کیا، اور خدا کے سوا کسی نے میری مدد نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی اب یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 67 کا اختتام کرتے ہیں۔ 39واں باب غزوہ خیبر کا بیان کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور پارٹ نمبر 68 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے، پارٹ نمبر 68